کل حکومت کی سپورٹ کے ساتھ اور پلاننگ اور سازش کے ساتھ چند سو لوگ خیبر سے لے کے کراچی تک سپریم کورٹ کے گرد گھیراؤ کے لیے اکٹھے کیے گئے اور سپریم کورٹ کے سامنے دفعہ 144 کے 144 ٹکڑے کیے گئے، 245 کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ نہ کوئی پولیس تھی اور نہ ہی کوئی دوسرا عسکری ادارہ جو کہ ان کو روکتا، اور جو نازیبا، گستاخانہ اور غیر مہذب زبان انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے خلاف استعمال کی، وہ ساری دنیا میں پاکستان کی تذلیل کا باعث بنی، اور وہ گندی اور پراگندی زبان نے سپریم کورٹ کے وقار کو مجروح کیا، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے پھر بھی صبر کی تلقین کی اور ایک ہفتہ مزید انتظار اور مذاکرات کی بات کی۔ یہ لوگ عقل سے عاری ہیں۔ انہوں نے کل لال حویلی میں 3 دفعہ ریڈ کیا، اسلام آباد میں ریڈ کیے، اور میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ میری مردہ ماں کے گھر میں بھی ریڈ کیے گئے، اور یہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان سے یہ بیانات دلانا چاہتے ہیں دباؤ اور تشدد کے تحت تمام ایم پی ایم این ایز کے خلاف، کیونکہ نون لیگ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں، الیکشن میں جانے کے قابل نہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ توہین عدالت کی تلوار ابھی لٹک رہی ہے اور الیکشن ہو کے رہیں گے۔ اس ملک کو زندہ رہنا ہے۔ کوئی شخص اس ملک میں اداروں کی امارات پر حملوں کی حمایت نہیں کر سکتا۔ ادارے ہمارے ہیں، ہمیں اداروں پر فخر ہے، اور کل کا اداروں کا اعلامیہ بڑا خوش آئند ہے، اور امید ہے کہ آج 3 بجے سلامتی کونسل کی میٹنگ میں، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو ڈبو دیا، لیکن اس میٹنگ سے بھی مجھے توقع ہے کہ وہاں انہیں عقل اور دانش کا مشورہ دیا جائے گا، جس سے یہ عاری ہیں ملک بیٹھ گیا ہے، دنیا میں ہم تنہا ہوتے جا رہے ہیں، غریب جو ہے تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں، ورنہ جو کھیل یہ کھیلنے جا رہے ہیں اس کی لپیٹ میں خود آئیں گے۔ نیب کے قانون زندہ ہوں گے، منی لانڈرنگ میں یہ پکڑے جائیں گے، اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق ملے گا، اور الیکشن میں عوام آزادی کے ساتھ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد۔ میں نہایت افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج الصبح پولیس کے جتھوں نے اور ایلیٹ فورس نے میری والدہ مرحومہ کے گھر پر، جو کہ جنہیں انتقال ہوئے تقریباً 30 سال ہو چکے ہیں، نہ صرف حملہ کیا بلکہ کلہاڑیوں سے وہ سارے دروازے اور وہ تاریخی چیزیں ساری توڑ پھوڑ دی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انتقام کی آگ کتنی بھڑک رہی ہے ان کے دلوں میں، اور وہ جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں اس کا بھی یہ جنازہ نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ جب اسلام آباد میں آپ پارا نے، ان کا علاقہ نہیں تھا، میرے گھر پہ حملہ کیا، تو جو سامان وہ اٹھا کے لے گئے تھے، گھڑیاں، کیش اور جوتے، انہوں نے کہا تھا، اور ٹیلی فون 3 کہ ہم واپس کر دیں گے، وہ بھی انہوں نے واپس نہیں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی سیاست میں ایوب خان کے وقت جب میں اٹک قلعہ میں تھا، اور جب میرا کورٹ مارشل ہوا، میں اسٹوڈنٹ تھا، بچہ تھا، ہری پور جیل میں، اس وقت بھی اس قسم کی فسطائیت، اس قسم کی دہشت گردی اور اس قسم کی انتقامی سیاست موجود نہیں تھی، اور ہمیشہ انتقام کی سیاست خود اپنے آپ کو ڈبوتی ہے۔ یہ ڈوبنے جا رہے ہیں، اور آج الصبح انہوں نے جو کچھ میری والدہ کے تاریخی گھر میں، لال حویلی کی طرح میری والدہ کا گھر بھی ایک تاریخی دروازے تھے اس کے، اور اس میں تاریخی چیزیں تھیں، تمام کلہاڑیوں سے توڑی، تمام سامان کو توڑا، اور اگر میں مطلوب ہوں تو ایف آئی آر واٹس ایپ پہ لگائیں، میں خود پیش ہو جاؤں گا، اور لوگوں سے تنگ کرنے کو
کرنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے تنگ ہونے کے وقت آ چکا ہے۔ ہم انتقام نہیں لیں گے، کیونکہ معاف کرنا ہی بہادر لوگوں کا کام ہے۔ لیکن جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ گڑھا کھود رہے ہیں، اس سیاسی قبر میں 13 کی 13 پارٹیاں دفن ہوں گی، اور الیکشن ہوں گے، الیکشن کروانے پڑیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت الیکشن ہونے سے نہیں روک سکتی، ورنہ گلی محلے میں جو ماحول بن رہا ہے، غربت جو طوفان کی صورت میں گھروں میں سے نکل رہی ہے، وہ سب کو لپیٹ میں لے لے گی۔ اور ابھی بھی عقل سے کام لیں، ورنہ آپ کی سیاسی موت پہلے ہی واقع ہو چکی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے سیاسی مردے بھی خراب ہوں۔